ویریبل کو ڈسکس کیا تھا اور آپریٹرس کو ڈسکس کیا تھا ہم نے کل کے سیشن میں. ان 3-4 ٹاپکس کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ آج ہم نے ڈیٹا ٹائپس کو ڈسکس کرنا ہے. Anyone want to ask anything from previous lectures? You can ask. No sir, clear ہے. اوکے, تو آج ہم نے ڈیٹا ٹائپس کو ڈسکس کرنا ہے. میم آمینہ پریزنٹ ہے یہاں پر؟ جی سر. جی, آپ اپنی اسکرین شیئر کر دیں تو آج کا ہم سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. پلیز اسٹارٹ کریں آپ. جی سر, میں کرتی ہوں اسکرین. ٹھیک ہے. میری اسکرین ویزیبل ہے؟ جی, آپ کی اسکرین ویزیبل ہے. آپ اسٹارٹ ٹھیک کریں. ہے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم سر حمزہ نے پڑھایا تھا ویریبل. تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ڈیٹا ٹائپس. ڈیٹا ٹائپس ہوتی کیا ہیں پائتھن کے اندر. پائتھن کے اندر جو بھی ہم ویریبل کے اندر جو بھی ویلیو اسٹور کرتے ہیں تو اس کو ڈیٹا کہتے ہیں. وہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیٹا نمبر بھی ہو سکتا ہے, کوئی ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے, یا پھر کوئی لسٹ بھی ہو سکتی ہے ڈفرینٹ آئٹمس کی, یا پھر ٹرو فالس بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سپوز میں یہاں پہ ویریبل بناتی ہوں نیم از اکول. تو اس کے اندر میں اگر پائتھن ہی نیم لکھ لوں اور ایک اور ویریبل میں بناتی ہوں ایج نیم سے. اس کے اندر میں لکھ لیتی ہوں 20. اور ایک اور اگر میں ویریبل بناؤں اولڈ نیم سے اور اس کے اندر لکھوں 2.3. یہ 3 طرح کے ویریبلز ہیں, ایک نیم کے اور ایک ایج اور اولڈ کے. ان تینوں میں جو ڈیٹا سٹور ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے. اگر ان کو میں پرنٹ کرواؤں, پرنٹ ٹائپ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے یہ پرنٹ کروانے کے لیے ٹائپ لکھیں گے ساتھ میں اس ویریبل کا نیم. تو اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ ٹائپ ہے سٹرنگ. اگر کوئی بھی ڈیٹا ہم نے ڈبل کوٹس کے اندر دیا ہے تو وہ ہمارا سٹرنگ کا ہوگا, اور اس کی کلاس میں آئے گا str سٹرنگ. اور اگر میں پرنٹ کرواؤں ٹائپ ایج, اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے انٹ انٹیجر ہے. 20 یہاں پہ انٹیجر ہے, تو یہاں یہ انٹیجر نیگیٹو میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ اگر ہم مائنس لکھیں تو تب بھی یہ انٹ ہی کرے گا. یہ پوزیٹیو میں بھی ہو سکتا ہے. تب بھی انٹ ہی ہوگا, اور چاہے تو اس میں ہم 0 بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہے ڈیسیمل کے اندر پرنٹ راؤنڈ بریسز ٹائپ اور اس ویریبل کا نام ہولڈ. تو اگر اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں تو یہ فلوٹ ہے. جو بھی ہماری ویلیو ڈیسیمل کے اندر آئے گی پوائنٹس میں آئے گی وہ فلوٹ ہوگی, چاہے وہ ہم یہاں پہ
5 6 8 कुछ भी लिख लें, वो फ्लोट ही रहेगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी क्लियर है यहाँ तक। ठीक होगी। पाइथन के अंदर ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, तो ये जहाँ पे हम 4-5 पढ़ेंगे, इसमें हमने ये इंटीजर्स जो अभी मैं दिखाई, ये इंट लिखा है, तो इंटीजर्स है, ये प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और फ्लोट में डेसिमल नंबर्स है। और जो स्ट्रिंग है इसमें टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में हमारे कोई भी कैरेक्टर वर्ड हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है। ये हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे इसको मैं सिंगल कोट्स में भी लिख सकती हूँ, तब भी हमें ये स्ट्रिंग ही देगा। और अगर इसको मैं डबल कोट्स में लिखूं तब भी ये सेम ही देगा। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखती हूँ और इसको डबल कोट्स में कर दूं, तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा, बेशक इसके अंदर ये नंबर ही लिखा है, तब भी ये स्ट्रिंग ही देगा। अगर कोई भी चीज़ वैल्यू हम, चाहे वो 5 है, 6 है, 2 है, चाहे वो फ्लोट में लिख लें, अगर उसको हमने डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में दे दिया, स्टोर कर लिया, तो वो हमारा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, वो इंटीजर नहीं देगा। ये डाटा टाइप है। तो एक डाटा टाइप है बूलियन। बूलियन का हम देख लेते हैं। बूलियन में लाइक इज स्टूडेंट नेम से हम वेरिएबल बना लेते हैं और इज इक्वल टू रो लिख देते हैं। बूलियन में दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, और फिर इसकी प्रिंट करवाते हैं डाटा टाइप। प्रिंट टाइप is underscore student और राउंड ब्रेसिक। तो ये हमें क्लास दे रहा है बूल। बूल मतलब बूलियन। बूलियन के लिए BOOL ये वर्ड देगा। अगर यहाँ पे मैं ट्रू लिखूं लेकिन उसको स्मॉल लेटर से लिखूं, तो ये हमें एरर दे देगा, इसलिए ये कैपिटल लिखना लाजमी है। और अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिखूं तो इसका भी कैपिटल होना लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। ये भी बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, लिस्ट और टपल। तो लिस्ट को पहले हम देख लेते हैं कि लिस्ट एक्चुअली में होती क्या है। लिस्ट जो है ना, पाइथन के अंदर आइटम्स की कलेक्शन है, यानी काफ़ी सारा जो डाटा है ना, उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा लिख लेते हैं। अगर मैं मिसाल दूं, अगर स्टूडेंट है 10 और इन सब के मैंने मार्क्स लिखने हैं, तो मैं क्या अलग अलग वेरिएबल में उनके मार्क्स प्रिंट करवाऊंगी। जैसे मार्क्स 1 और इसका वेरिएबल बना लिया 88। फिर नेक्स्ट में मार्क्स 2 के नेम से वेरिएबल बनाया 97। फिर नेक्स्ट मार्क्स 3 इज इक्वल टू 83। तो क्या ये 10 स्टूडेंट्स के अलग अलग वेरिएबल्स अगर मैं बनाऊं और फिर इनको प्रिंट करवाऊं, तो ये मेरे लिए
زیادہ مشکل ہوگا. تو اس کے لیے سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم پائتھن کے اندر نے بنا لیے لسٹ. اس لسٹ میں کیا کرتے ہیں, ان سارے ویریبلس کو ایک ساتھ جو اس میں ڈیٹا اسٹور کروانا ہے وہ ایک ساتھ یہاں پہ کروا لیتے ہیں. اس لسٹ کو لکھنے کا میتھڈ یہ ہے کہ پہلے ہم نے اس کا نام لکھنا ہے, کوئی بھی نام لکھ لیں, لسٹ, پھر از اکول ٹو, اور پھر لسٹ کے لیے راؤنڈ اسکیئر بریکٹس لگانی ہے, اور پھر اس میں جو بھی ٹائپ کرنا ہے چاہے وہ انٹیجر کر لیں چاہے کوئی اسٹرنگ کر لیں. اسٹرنگ میں ہم نے ڈبل کوٹس میں لکھ کے ایپل, پھر سیکنڈ جو ہم نے لکھنا ہے اس کو کومے سے سیپریٹ کرنا ہے, پھر ہم نے ڈبل کوٹس, پھر اس کے اندر بنانا لکھ لیتے ہیں, پھر لکھنا ہے تو اس کے اندر ہم لکھ لیتے ہیں چیری. یہ ہم نے ایک لسٹ بنا لی 3 فلورس کی, اور ان کو لکھنے کا میتھڈ یہ ہے کہ پہلے اسکیئر بریکٹس لگانی ہے, پھر ان کو جو بھی لکھنا ہے اس کو لکھ کے ساتھ کوما لگانا ہے, سیپریٹ کرتے جانا ہے, اور یہ ہماری ایک لسٹ بن جائے گی. پھر اگر اس لسٹ کو میں پرنٹ کرواؤں, پرنٹ آگے راؤنڈ بریسز اور پھر اس ویریبل کا نام لسٹ اور پھر راؤنڈ بریسز, تو اس کو رن کرواتی ہوں. تو یہ ہمارے پاس اس کی لسٹ آ گئی. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی لسٹ جو ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ کون سی ہے, تو ہم پرنٹ لکھیں گے, پھر راؤنڈ بریسز ٹائپ اور پھر راؤنڈ بریسز لسٹ. لسٹ, اور اس کو جب پرنٹ کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس جو لسٹ ہی آ گیا. ہم نے نام لسٹ رکھا تھا اس لیے لسٹ آ گیا. اگر ہم اور نیم رکھ لیں یہاں پہ فروٹس, اور پھر اس کو پرنٹ کروائیں, اب پرنٹ کروائیں تو ہمارے پاس یہ ڈیٹا ٹائپ کون سی ہے, لسٹ کی, اس کی ڈیٹا ٹائپ لسٹ ہے. اب اس لسٹ کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے کہ یہ لسٹ جو ہے نا اس کے اندر آرڈر فارم میں ہوتی ہے, یعنی اس میں انڈیکس ہوتا ہے. انڈیکس سٹارٹ ہوتا ہے, یہ جو ایپل ہے یہ ہمارا 0 ہے, 0 انڈیکس پہ موجود ہے. یہ جو بنانا ہے یہ ہمارا 1 انڈیکس پہ موجود ہے, اور یہ جو چیری ہے ہماری 2 انڈیکس پہ موجود ہے. اس لسٹ کے اندر ہم جو ہے نا وہ چینج کر سکتے ہیں, یہ میوٹیبل ہے. ہم چاہیں تو یہاں بنانا کی جگہ کچھ اور ایڈ کروا سکتے ہیں, اور چاہیں تو اس کو ریموو بھی کروا سکتے ہیں, یہ میوٹیبل ہے. تو اس کے لیے اس کا میتھڈ ہے, یہ ایک لسٹ ہے مائی لسٹ نیم سے جس میں 10, 20 اور 30 انٹیجرز ہیں تینوں. تو یہ لسٹ کریٹ کروائی ہے, اور اس لسٹ کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ جو یہاں پہ مائی لسٹ ہے اور اس مائی لسٹ میں آگے اسکیئر بریکٹس لگانی ہے, اور اسکیئر بریکٹس میں جس انڈیکس کی ہم ویلیو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 30 پہ ویلیو چینج ہو جائے تو 30 پہ ہمارا انڈیکس ہوگا 0, 1, یہ 2. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے 2 انڈیکس پہ 200 پرنٹ کروا دیں. تو جب یہ پرنٹ کروائیں گے تو ہمارا جو ہے نا یہاں پہ 30 تھا لسٹ میں ہم نے, لیکن جب ہم نے یہاں پہ چینج کیا تو پھر یہ والی ویلیو ریٹرن آئے گی. یہاں پہ یہ چینج ہوگی 200. تو اس طرح لسٹ جو ہے ہماری میوٹیبل ہے.
یہ اس میں ایک اور چیز ہے, اس میں ہم ڈیٹا جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائپس والا ایڈ کر سکتے ہیں. لائک یہاں پہ اگر میں لسٹ بناؤں اے نام سے کوئی بھی از اکول ٹو, اور اس کے اندر میتھڈ کیا ہے, اسکیئر بریکٹ لگانی ہے. پھر اس کے اندر میں چاہ رہی ہوں کہ اسٹرنگ پاس کروا دوں, تو اسٹرنگ میں اپنا نام لکھ دیتی ہوں, پھر آگے کوما, اور میں کوئی انٹیجر کروانا چاہ رہی ہوں تو پھر 6 5, اور اگر میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی فلوٹ ویلیو کروا دوں 3.5, اور پھر پرنٹ ABC, تو یہ بھی ایک ویلڈ لسٹ ہوگی. یہ یہاں پہ ایرر کیا ہے, میم آپ جہاں پہ ویریبل کریٹ کر رہی ہے نا, وہاں پہ پیچھے اسپیس دی ہوئی ہے, اسپیس ختم کر دے دونوں کی. اوکے. اب یہ بھی ویلڈ ہے, لیکن اس کے اندر اسٹرنگ میں بھی ڈیٹا ہے, اسٹرنگ والا, اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ انٹیجر والا ہے, اور یہ والا فلوٹ کا ہے, تو یہ بھی ویلڈ ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ ٹائپ کا ڈیٹا بھی اسٹور کروا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے لسٹ کی سلائسنگ. سلائسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی پیس, کوئی ٹکڑا, کوئی پارٹ اس میں سے نکال لینا. تو ہم لسٹ کے اندر سے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ایک لسٹ ہے یہ والی, اگر اس میں سے چاہتے ہیں کہ ہماری جو بنانا ہے اور چیری ہے اور یہ جو ڈیٹ ہے, ان تینوں کو اگر ہم یہاں سے لسٹ میں سے نکال لیں, تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ایک لسٹ بنائیں گے. تو اس لسٹ کے اندر ایک سینٹیکس ہے, لسٹ اس کا نام, جو بھی اس کا نام رکھا ہوگا, پھر اس میں سٹارٹ میں انڈیکس دیں گے. یہاں پہ اس کا سٹارٹنگ انڈیکس ہوگا, اور اینڈنگ انڈیکس. تو سٹارٹنگ میں اس کا انڈیکس, یا یہ ایپل یہاں پہ 0 ہے انڈیکس اس کا, اور یہ بنانا کا یہاں پہ 1 ہے, یہاں پہ 2 چیری, اور ڈیٹ کا یہاں پہ 3 ہے, اور فگ کا 4 ہے, اور یہ اس کا 5 ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ اسکیئر بریکٹ لگا کے یہاں پہ وہ ویلیو دینی ہے انڈیکس کی, جہاں سے ہم اس کو سلائسنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اس جتنے لسٹ کو نہ نکالنا چاہ رہے ہیں وہ ہم نے ویلیو دے دینی ہے. اس کے بعد ہم نے کالن لگا کے ساتھ اس کے انڈیکس دے دینا ہے, اس کا اینڈنگ جہاں تک ہم چاہ رہے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم اگر یہاں پہ 3 دیں گے تو 3 والا ساتھ انکلوڈ نہیں ہوگا. تو اگر چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹ تک کریں, تو پھر ہمیں یہاں ڈیٹ تک اس کا انڈیکس بن رہا ہے 0 1 2 3 بن رہا ہے, تو ہم 4 دیں گے, تو یہ سلائسنگ ہماری ڈیٹ تک ہوگی. تو اگر اس کو میں پرنٹ کرواؤں تو یہ ہماری بنانا, چیری اور ڈیٹ. یہاں پہ ہم نے کیا لکھا ہے, اسٹارٹنگ انڈیکس 1 سے دیا ہے, تو یہ بنانا سے اسٹارٹ کرے گا, اور جو ہمارا اینڈنگ انڈیکس ہے وہ 4 دیا ہے, تو یہ 4 والا انکلوڈ ڈی ہوگا, یہاں تک اس کی سلائسنگ ہو جائے. اگر میں یہاں پہ 3 لکھ دوں, اس کو پرنٹ کراؤں, تو بنانا اور چیری کو کر دے گا. اور اگر یہاں پہ میں اگر انڈیکس نہیں دیتی تب پرنٹ کرواتی ہوں, تو یہ 1 والا کر دے گا. یہاں پہ اگر 2 کروں, بنانا کر دے. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو, کسی کو سمجھ نہ آئی ہو اس سلائسنگ والے پارٹ میں, تو کوشچن پوچھ سکتے ہیں.
سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی آ گئی ہے سمجھ. اوکے نیکسٹ ہے ہمارا اس کے کچھ میتھڈز ہیں لسٹ کے, جس سے ہم لسٹ میتھڈز اور فنکشن یو کین یوز ود لسٹ ٹو چینج سورٹ اور سرچ دیم. یہ کچھ اس کے میتھڈز ہیں, ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. یہ نمبرز نام کے ساتھ میں نے ایک لسٹ بنائی ہے. اس میں 5, 2, 9 اور 1 انٹیجرز, یہ سارے انٹیجرز ہیں. ڈیٹا سٹور کروایا ہے, یہ سارے ایک رینڈم آرڈر میں ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ ایک میتھڈ ہے کہ نمبرز جو ویریبل کا نام ہے وہ لکھ کے ساتھ میں ڈاٹ اور اپینڈ, اور جو ہم اپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اپینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لاسٹ پہ کوئی ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اس لسٹ کے اندر لاسٹ کے ادھر ویلیو انٹر کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہاں پہ پھر کوما لگ کے یہ 7 ایڈ ہو جائے گا. اگر میں اس کو پرنٹ کر کے دکھاؤں, پرنٹ نمبر تو یہاں یہ جو نمبرز والی لسٹ ہے یہ 5, 2, 9 اور 1, یہ اپینڈ 7. تو 7 جو ہے نا وہ 1 کے بعد ایڈ ہو جائے گا اور یہ ہمارا آؤٹ پٹ ریٹرن آ جائے گا. اور ایسے ہی ایک میتھڈ ہے سورٹ کا. سورٹ میتھڈ یوز ہوتا ہے سورٹ میتھڈ یوز کرتا ہے کہ اگر یہ لسٹ ایک رینڈم آرڈر میں ہے تو اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اسینڈنگ آرڈر میں ہو. تو اس کے لیے ہم ڈاٹ سورٹ کا میتھڈ یوز کرتے ہیں. تو اگر اس کو پرنٹ کروائیں, پرنٹ راؤنڈ بریسز نمبر اور اس کو پرنٹ کروائیں تو یہ ساری ویلیوز ایک آرڈر میں آئیں گی. پہلے یہ 5 تھی, 2, 9 اور 1 جس آرڈر میں تھی, ایک ترتیب سے نہیں تھی. اب یہ 1, 2, 5, 7, 9, 1 سے بڑا 2 ہے اس لسٹ میں, پھر 5 ہے, پھر 7 ہے, پھر 9 ہے. یہ اسینڈنگ آرڈر میں آ گئی. اسی طرح اگر ہم چاہ رہے ہیں, یہ تو چھوٹے سے بڑے کی طرف آ گئی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ لسٹ میں جو نمبرز ہیں ان کی جو آرڈر ہے وہ ہمارا بڑے سے چھوٹے کی طرف آئے, یعنی ڈسینڈنگ آرڈر میں, تو ہم اس کے لیے ڈاٹ ریورس کا میتھڈ یوز کریں گے. یہاں پہ ڈسینڈنگ آرڈر, اس کے پرنٹ کروا کے دیکھ لیتے ہیں. پرنٹ نمبرز اور پھر تو یہ آؤٹ پٹ میں 9 بڑی ویلیو سب سے پہلے ڈاٹ ریورس جو ہے میتھڈ, اور ساتھ میں اس کے یہ پیرنتھسز لگانی ہے یا راؤنڈ بریسز کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ ہماری اس لسٹ کو کنورٹ کر دے گا ڈسینڈنگ آرڈر میں, ڈاٹ ریورس. اور جو ڈاٹ سورٹ ہے یہ اسینڈنگ آرڈر میں کنورٹ کر دے گا. جو ڈاٹ اپینڈ ہے یہ ہمارے اس لسٹ کے لاسٹ پہ جو ہے نا وہ اپینڈ کر دے گا, ایڈ کر دے گا وہ جو ہم نے اس راؤنڈ بریسز کے اندر جو نمبر دیا ہوگا یا جو بھی ویلیو دی ہوگی. اس کے بعد ہے انسرٹ. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ انسرٹ میتھڈ میں کیا ہے, انسرٹ لکھ کے جو بھی ویریبل کا نام ہے نمبرز, دین ڈاٹ, پھر انسرٹ لکھ کے ساتھ میں یہاں پہ انڈیکس لکھنا ہے جس انڈیکس پہ ہم ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں اس انڈیکس میں. یہاں پہ اگر 2 لکھا ہے تو 2 کون سا بن رہا ہے,
ये 5 0 पे है, 2 1 पे है और जो 9 है ये इंडेक्स हमारा 2 बन रहा है। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि 3 ऐड हो जाए, तो फिर हमारी वैल्यू इस तरह आएगी। प्रिंट, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, नंबर्स, और देन इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये 9 7 और 3, यहाँ 2 की जगह, अच्छा ये वह जो वैल्यू है ना 9 7 5 2 1, यहाँ पे इसने ऐड करवा दी। ये इसने इस वाली लिस्ट को लिया है, ये जो हमने लास्ट की थी ना इसको। फिर ऐसे ही एक रिमूव का मेथड है, तो रिमूव में हमने जो भी ये वैल्यू दी होगी ना, यहाँ पे 5 तो वहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। प्रिंट नंबर्स, देन इसकी आउटपुट दे, नाइन 7 3 2 1 इसने, और जो 5 था उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। इसलिए इसमें हमारे जो 5 थे इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जो जिसको हम रिमूव करवाना चाह रहे हैं उसका हमने क्या करना है, वेरिएबल है उसको डॉट रिमूव, और फिर यहाँ पैरेंथेसिस या फिर ये राउंड ब्रेसेस के अंदर वो हमने लिख देना है जिसको हम रिमूव करवाना चाह रहे हैं। ये मेथड से 4-5 इसके लिए क्लियर है सबको? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? यस मैम, क्लियर है मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा टप्पल। तो टप्पल भी एक कलेक्शन है आइटम्स की, ये भी एक बिल्ड इन डाटा टाइप है पाइथन के अंदर। टप्पल और लिस्ट में ये फर्क है कि जो टप्पल है वो राउंड ब्रेसेस में हम उसमें वैल्यूज देते हैं, राउंड ब्रेसेस, वहाँ हम क्या यूज कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और जो हमारी लिस्ट है, दूसरा डिफरेंस ये है, जो हमारी लिस्ट है वो हमारी होती है म्यूटेबल, और ये जो टप्पल हमारी ये इम्यूटेबल है। लाइक यहाँ पे हमने पहले एक लिस्ट बना ली थी ये, और इसमें अपेंड भी मेथड यूज किया, सॉर्ट भी किया, रिवर्स भी किया, ये सारे करके तो हम उसको अपडेट कर रहे थे। वो हमें आउटपुट में नंबर्स जो है ना वो न्यू जो लिस्ट बनी है वो दे रहा था। लेकिन टप्पल के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें एरर देगा। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चीज चेंज नहीं हो सकती, जो तब्दील नहीं हो सकती, जिसमें चेंजिंग एक दफा जो टप्पल बन गई उसकी जो है ना वैल्यूज जो भी उसमें ऐड की हुई है वो वही रहनी है। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल का नाम है माई टप्पल और इज इक्वल टू लगा के फिर उसके बाद हमने क्या देंगे, पेंसिल। ये इंटीजर के फॉर्म में है, अगर हम चाहें तो इसको टप्पल इज इक्वल टू राउंड ब्रेसेस, इसमें हम स्ट्रिंग के फॉर्म में भी दे सकते हैं। लाइक कोई भी नेम्स लिख लेते हैं, अहमद, फिर इसको भी सेपरेट करना है कोमा के साथ, फिर आगे अली, फिर कोमा, फिर उसके बाद कोई नेम लाइक ये हमारी एक टप्पल बन गई। अब इस टप्पल के अंदर अगर हम इसको चेंज करना चाहें, पहले इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, प्रिंट, फिर उसका नेम, ये हमारी आ गई। ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, ये एरर इसकी वजह से आ रहा है, अगर इसको कमेंट आउट कर दो क्योंकि ये चेंज नहीं करता।
اس کو پرنٹ کروائیں تو یہ تو یہ اس نے ساری اس کی پرنٹ کر دی ٹپل. اس کے بعد اگر ہم اس کی دیکھیں ٹائپ کون سی ہے تو ہم لکھیں گے پرنٹ ٹائپ اور اس ویریبل کا نام جو ہم نے رکھا ہے. تو اس کی کلاس میں یہ ٹپل آ گیا. اگر ہم یہاں پہ لکھیں ٹپل اور پھر اس کے اندر ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے کس انڈیکس پہ کون سا نیم ہے یا کون سی ویلیو, تو ہم اس کے لیے اسکیئر بریکٹ یوز کریں گے. اور پھر اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہاں پہ یہ پرنٹ کر یہ جو ہے نا علی یہ ایز 1 انڈیکس پہ تو یہ ہم 1 لکھ دیں گے. اور اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم چینج کر دیں کسی اور نیم کے ساتھ لائک ہیری اور پھر اس کو ہم کروائیں پرنٹ ٹپل تو یہ ہمیں ایرر دے گا کیونکہ جو ٹپل ہے وہ امیوٹیبل ہے. اس یہ ایک دفعہ بن گئی تو ہم اس کے اندر ویلیوز چینج نہیں کر سکتے. اس میں جو بھی ڈیٹا ہے جس ٹائپ کا بھی ہے چاہے وہ انٹیجر ہے فلوٹ ہے جس میں بھی ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو یہ کلیئر ہو گیا ٹپل اور لسٹ میں ڈفرنس سب کو. یس میم. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں کہ کچھ کی ورڈز دیکھ لیتے ہیں. پائتھن کے اندر ایسے کی ورڈز ہیں جن کو ہم اپنے ویریبل یا آئیڈینٹیفائر کے لیے یوز نہیں کر سکتے. یہ پائتھن کے اندر پہلے سے ڈیفائنڈ ہے اور یہ ہم چینج نہیں کر سکتے. ان پائتھن کی ورڈز آر ریزروڈ کی ورڈز, یعنی یہ ہم چینج نہیں کر سکتے. پائتھن کے اندر ہے دیٹ دا لینگویج یوزز فار اسپیسیفک پرپزز لائک کنٹرول فلو. جیسا کہ کل آپ لوگوں نے کنڈیشن پڑھی تھی کنڈیشنر, تو اس میں ایف ایلس یوز ہوا تھا. ایف ایلس کو ہم کسی اور پرپز کے لیے یوز نہیں کر سکتے پائتھن کے اندر. ایسے ڈیفائننگ فنکشنز آپ لوگ نیکسٹ آگے پڑھیں گے کہ فنکشنز کیا ہوتے ہیں پائتھن کے اندر. تو اس کے لیے ہم یہ ڈی ایف ڈیف کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ڈیزروڈ ہے, اس کو ہم کہیں اور یوز نہیں کر سکتے. یا لائک اس نیم کا ہم ویریبل نہیں بنا سکتے. اور یہ ورکنگ وتھ کلاسز کلاس ہے. اور لاجیکل آپریٹرز اینڈ اور ناٹ. اینڈ اور ناٹ کل آپ لوگوں نے لاجیکل آپریٹرز پڑھے تھے. یہ بھی ریزروڈ کی ورڈ ہے, اس کو بھی ہم یوز ادر پرپز کے لیے نہیں کر سکتے. یہ کچھ کی ورڈ کی لسٹ ہے. فالس, نن, ٹرو. ٹرو ہم نے پڑھا ہے, یہ ہمارا ٹرو کیا ہے بولین. اور یہ دیکھیں کیپیٹل ٹی میں ہے اسمال میں نہیں ہے. اور یہاں پہ نن اور ایز, ایزرٹ, ایسنگ, اویٹ, بریک, کلاس. یہ سارے جتنے بھی یہ لسٹ ہے نا پوری یہاں سے لے کے یہاں تک کنٹینیو, امپورٹ, ان, از, لیمڈا, یہ سارے کیا ہیں یہ ریزروڈ کی ورڈز ہیں. اب ہم لیمڈا نام سے کوئی ویریبل نہیں بنا سکتے. اگر ہم بنائیں گے تو اس کا ایرر آئے گا. اگر ہم یہاں پہ بنا کے دیکھیں تو لیمڈا تو یہ ایرر دیتا. اس نام سے ہم نہیں بنا سکتے کوئی بھی ویریبل. ایسے یہ سارے ورڈز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان میں یہ جیسے جیسے ہم پائتھن کا آگے آگے وہ کریں گے یہ ہمارا کلیئر ہوتا جائے گا. ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ یہ والا ورڈ یہاں پہ یوز ہونا ہے, یہ سنک یہاں یوز ہونا ہے, ویٹ کہاں یوز ہونا ہے. تو ہمیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ سارے ہم جو ہے نا وہ ورڈز یاد کریں. ان میں سے فاسٹ بھی ہم نے پڑھ لیا, جیسے نن بھی ہے. نن بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے جس میں ہم نے اگر کسی میں کوئی ویلیو نہیں دی نا تو وہ ہمیں ریٹرن میں ڈن جو ہے نا ڈیٹا ٹائپ ریٹرن کر دے گا. ایسے ٹرو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے, اینڈ بھی پڑھ لیا ہوا ہے. ان میں سے کچھ ہم نے پڑھ لی ہے, ایلف بھی پڑھ لیا ہے, ایلف, ایز بھی. اور یہ یس جو باقی رہیں گے یہ بھی آپ ود دا پیسج آف ٹائم نیکسٹ پائتھن کے اندر پڑھ لیں گے. تو ایز سچ کوئی
ایشو نہیں ہے اس میں. تو سب میں سے کسی کا اگر کوئی کویشچن ہو کہ اسے سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے. میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی لسٹ اور ٹپلس کا بھی بتایا تھا, یار میوٹ کر دو یار خود کو. اچھا میم میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا لسٹ اور ٹپلس کا بتایا ہمیں, تو یہ دونوں الگ الگ کلاسز ہیں بالکل ہی آپ نے بتایا. جیسے لوگ کوئی اس طرح کا طریقہ ہے کہ ہم ان کو کمبائنلی یوز کر سکیں, مطلب کہ جب پروگرام وغیرہ لکھ رہے ہوں انسرٹ کر سکیں اس طرح سے. سوری میں سمجھ نہیں آپ بات کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ لسٹ اور ٹپل جو ہیں دو ڈفرینٹ کلاسز ہیں آپ نے بتایا ابھی ہمیں, تو کوئی ایسا کیس بھی ہے کہ جس میں ہم دونوں کو کمبائنلی یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں ایسا کوئی کیس نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کے اندر جو ہم نے لسٹ بنانی ہے, مطلب جو بھی ہم نے ایک ویریبل بنانا ہے اور اس میں کلیکشنز آف ڈیٹا ہے, تو وہ لسٹ فارم میں اگر اس کو پٹ کریں گے نا تو وہ اس کو ہم بعد میں چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیٹا یہ لکھا ہے اس کو وہ چینج کوئی نہ کر سکے پروگرام کے اندر, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو ٹپل کی فارم میں جو ہے نا وہ اسٹور کروا لیتے ہیں. جی میں اس کا آنسر دینا چاہوں گا. میم آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا, کافی اچھا پریزنٹ کیا آج, اور ڈیٹا ٹائپس کافی اچھے سے ایکسپلین کی. اچھا سر مزمل, آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ہم لسٹ اور ٹپل کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں, تو جی بالکل ہم کر سکتے ہیں. لائک اگر ہم نے فار ایگزامپل ہم نے 3 ٹپل بنانے ہیں, تو ہم 3 ٹپل کو ایک لسٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم نے 3 سے 4 لسٹ بنانی ہے تو ان کو بھی ہم ٹپل کے اندر رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر رکھ سکتے ہیں. جی سر, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ ٹپل جو ہے اس میں ہم ویلیوز وغیرہ چینج نہیں کر سکتے جیسے میم نے بتایا یہاں پہ وہ, لیکن اگر ہم جو ہے نیسٹڈ کریں گے ٹپل کے اندر لسٹ کو نیسٹ کریں گے تو اس کنڈیشن میں جو ہماری لسٹ ہے وہ تو چینجیبل ہے, مطلب کہ اس میں تو چینجز کی جا سکتی ہے نا. تو اس طرح پھر ٹپل کے اندر جب نیسٹڈ ہوں گی لسٹ, تو جب لسٹ میں کچھ چینج کریں گے تو پھر ایرر وغیرہ نہیں آئے گا. نہیں اب دیکھیے ہم نے لسٹ میں چینج کرنی ہے تو ہم ٹپل میں ٹھیک ہے نہیں کر سکتے, لیکن لسٹ تو ایک نیسٹڈ ہے, نیسٹڈ کے اندر ہم چینج کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر ہم نے 3 لسٹ کو رکھا ہوا ہے ٹپل کے اندر تو 3 سے 4 نہیں کر سکتے ان سے. اور دوسری چیز ہم لسٹ کو ریموو نہیں کر سکتے ٹپل سے. باقی ٹپل کے اندر جو لسٹ ہے, لسٹ کے اندر جو ڈیٹا ہے ان کو ہم چینج کر سکتے ہیں. جی سر بس یہ سوال تھا میرا. جی ٹھیک ہوگا. کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ جی اگر کوئی کسی کا کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے, کوئی بھی کوشچن ریلیٹڈ ٹو ڈیٹا ٹائپس, اور جو ہم نے پہلے پڑھا ہے اس کے ریلیٹڈ بھی اگر کسی کا کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اوکے نو سر کلیئر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا. میم آمنہ آپ خود کو میوٹ کر دیں پلیز, تھوڑا سا شور آ رہا ہے. اوکے سر. جی یہاں پر دیکھیں نا سیدھا سامنے ہی ہے. ٹھیک ہو. اچھا جو میم نے ڈسکس کیا کافی اچھا ڈسکس کیا میم نے, ڈیٹا ٹائپس کافی اچھے سے سمجھایا, ایک ایک چیز سمجھائی. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں. لائک ہمارے پاس سیٹ ہو گیا, ہمارے پاس سیٹ بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نن ہو گیا, نن کا میم نے بتایا تھا, ویسے نن بھی ہمارے پاس ایک ڈیٹا ٹائپ ہے. اچھا نن کا ہمارے پاس فرق کیا ہوتا ہے؟ تو نن ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ایمپٹی چیز ہم نے ریٹرن کرنی ہو, یا پھر کوئی جیسے ہم کوئی فنکشن بناتے ہیں تو فنکشن ہم آگے جا کر ویسے پڑھیں گے, تو اس میں نا ہم ویلیو کو ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ویلیو کو ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا کیس بھی آ سکتا ہے کہ ہم نے کوئی نن ویلیو ریٹرن کرنی ہو, کوئی خالی ویلیو ریٹرن کرنی ہو, تو ایسا کیس بھی آ سکتا ہے. تو ایک اور ہمارے پاس ہوتا ہے سیٹ.
सेट बिल्कुल एरे एरे की तरह का होता है और लिस्ट की तरह का होता है. मीन हम लिस्ट कह दें या फिर एरे कह दें, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है. मैं इन चीज़ों को भी डिस्कस करूंगा, लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, इसके लिए भी मैं 2-3 मिनट बात करूंगा. तो पहले हम समझ लेते हैं कि सेट क्या होता है. सेट हमारे पास बिल्कुल एक लिस्ट जैसा डाटा स्ट्रक्चर है. जैसे हम लिस्ट को बनाते हैं, सेट को भी हम वैसे ही बनाते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं. हाँ, इसके ब्रेसेस चेंज होती हैं. इसमें हम थोड़ी दूसरी ब्रेसेस यूज करते हैं, करली ब्रेसेस यूज करते हैं सेट के अंदर. सेट जब हम डिफाइन करते हैं तो सेट के अंदर हमेशा यूनिक डाटा स्टोर होता है. इसमें डबल डाटा स्टोर नहीं हो सकता. सेट की खास बात ये है कि सेट के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर होती है. अगर हम दो वैल्यू एक जैसे स्टोर करना चाहें भी तो सेट इग्नोर कर देता है, अवॉइड करता है इस चीज को. और दूसरी चीज, अगर हम किसी लिस्ट को हमने एक फ्रीज करना हो, लाइक हमने उसको चेंज ना करना हो, और दूसरी चीज कि हम चाहते हो कि हमारी जो लिस्ट है वो यूनिक रहे, हमारी लिस्ट के अंदर जो भी डाटा है वो यूनिक रहे, तो हम क्या करते हैं कि लिस्ट को उठाकर हम सेट के अंदर रख देते हैं. तो वहां पर क्या होगा कि हमारी जो लिस्ट होगी वो हमेशा यूनिक एलिमेंट स्टोर कर रही होगी. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोई बाइनरी भी हो सकता है, डाटा टाइप बाइनरी. बाइनरी का क्या मतलब हो सकता है, इसमें हम बाइट को देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो कितने बाइट्स का है. तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, इसको हम रहने देते हैं. एक और हमारे पास होता है मैपिंग, हैश मैप. हैश मैप क्या होता है? हैश मैप भी बिल्कुल सेम जैसे लिस्ट होती है, जैसे हमारे पास टपल होता है, जैसे हमारे पास दूसरा सेट हमने देखा वो होता है. तो मैप भी इसी तरह का एक डाटा है, डाटा टाइप है. और मैप के अंदर एक चीज है, एक जो डिफरेंस है वो ये है कि हम यहाँ पर की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं. हमारे पास यहाँ पर एक इंडेक्स पर दो वैल्यू स्टोर होती है. दो वैल्यू कौन कौन सी स्टोर होती है? एक हमारे पास की स्टोर होता है, एक हमारे पास वैल्यू स्टोर होती है. तो जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मैप को इंशाल्लाह, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो और मजीद से इसको डिस्कस करेंगे की वैल्यू पेयर क्या होता है, हमारे पास इसमें डाटा हम कैसे स्टोर करते हैं, कैसे इससे निकालते हैं. तो आज इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस टॉपिक है. तो आप में से अगर कोई बिगनर है तो इससे कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि मीन बाकी भी डाटा टाइप हमने पढ़ी, ये भी पढ़ा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्यों होगा. तो इसको आज के लिए रहने देते हैं. मैं आपको लिस्ट और एरे का डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है, लिस्ट को हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं. आपने अगर जावा या फिर जी सर बिलाल एक लड़का, उसका क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लिस्ट में सेट में वैल्यू स्टोर करवाते हैं और हमने सेट में यूनिक वैल्यू स्टोर करवानी होती है. अब फॉर एग्जांपल हम दो स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं, लाइक बिलाल करवा रहे हैं, एक बिलाल कैपिटलाइज है और एक बिलाल स्मॉल लेटर में है. तो इसका भी यूनिकली होगा, मतलब इसका भी कोई इशू होगा, मतलब जब यूनिक वैल्यू स्टोर करवाते हैं ना सेट में, तो इसका क्या कहते हो, क्या जी. अच्छा, जब हमने वेरिएबल को डिस्कस किया था कि हम वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमारे पास पाइथन जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. अगर इसके सामने अगर हम एक ए बड़ा रखें और एक ए छोटा रखें, लाइक एक ए हो हमारे पास कैपिटल और एक ए हो हमारे पास स्मॉल लेटर में, तो इन दोनों का डिफरेंट मतलब है. ठीक हो गया. और हमारे पास ये होता है कि अगर हम कोई नेम स्टोर करते हैं, लाइक जैसे आपने कहा कि बिलाल एक कैपिटल लेटर में स्टोर करें और एक स्मॉल लेटर में स्टोर करें, तो इन दोनों का मतलब चेंज है. अगर इन दोनों की हम वैल्यूज की बात करें तो इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है. वैल्यू कौन सी? हमारे पास एक आस्की वैल्यू होती है, अगर आपको किसी को पता हो तो आस्की वैल्यू हमारे पास हर लेटर की चेंज होती है. अगर हम स्मॉल लेटर की बात करें तो उसकी आस्की वैल्यू चेंज होगी, और अगर हम कैपिटल लेटर की बात करें तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी. तो आई थिंक दैट्स इट. और किसी का कोई क्वेश्चन है?
कुछ भी कहीं से समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं, कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो, क्लियर ना आया हो। ओके, तो मैं बात कर रहा था एरे और लिस्ट की। हम पाइथन के अंदर आपने देखा होगा कि हम लिस्ट का वर्ड यूज करते हैं, कीवर्ड यूज करते हैं, हमने कहीं पर भी एरे को यूज नहीं किया होगा, एरे का वर्ड हमने नहीं डिस्कस किया होगा, एरे का वर्ड यूज नहीं किया होगा, बहुत कम यूज होता है। लेकिन अगर मैं दूसरी लैंग्वेजेस की बात करूं, जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और है, लाइक C++ है, जावा है, या फिर जावास्क्रिप्ट है, तो उसमें हम एरे यूज करते हैं। तो एरे और लिस्ट में डिफरेंस क्या है? एक तो हमारे पास एरे और लिस्ट में ये डिफरेंस है कि साइज का डिफरेंस है। एरे के साइज को हमने पहले से डिक्लेयर करना होता है कि हमारी जो एरे है वो इतने साइज की होगी, और उस एरे का साइज हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट के अंदर हम पहले से साइज डिफाइन नहीं करते, हमारे पास लिस्ट किसी भी साइज की हो सकती है। ठीक हो गया। एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमारे पास साइज का डिफरेंस आ गया। दूसरी चीज हमारे पास ये होती है कि एरे जो होती है वो हमेशा स्टैटिक होती है। स्टैटिक सेम चीज आ जाती है, जैसे हम साइज चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह से हम एरे के अंदर कोई न्यू नंबर ऐड नहीं कर सकते, कोई न्यू एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। जो हमारे पास इंडेक्स होता है वो फिक्स होता है पहले से। लेकिन लिस्ट के अंदर हम जब चाहे हम एलिमेंट को ऐड कर दें, जब चाहे हम रिमूव कर दें। ठीक हो गया। ये दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस हमारे पास ये होता है, जो हमारे पास एरे होती है, यार इसको म्यूट करो यार। ओके, तो हमारे पास जो होता है, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तीसरे डिफरेंस की बात कर रहा था। एरे के अंदर हम एक ही डाटा टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक या तो हम इंटीजर कर सकते हैं स्टोर, या फिर हम उसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम कोई कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, या फिर फ्लोट स्टोर कर सकते हैं। मीन कुछ भी अगर स्टोर करना है हमें, तो एक ही डाटा टाइप का डाटा हम स्टोर करेंगे एरे के अंदर। लेकिन पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है उसमें ऐसा नहीं होता। लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप का डाटा एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लाइक हम एक ही लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर भी साथ में स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, हमारे पास ये बिल्कुल वैलिड है और ये चलेगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीन डिफरेंस है एरे और लिस्ट के। अच्छा, यहाँ तक आज के लेक्चर में तो वो आज पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन, मतलब स्टार्टिंग से अब तक जो मैम ने पढ़ाया हो, जो सर ने अभी किया है स्टार्ट, तो वो इसी में भी अगर किसी को कंफ्यूजन है ना, तो वो कोई डाउट भी है तो क्लियर कर। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पाइथन के अंदर जो हमारी डाटा टाइप होती है वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती है। लाइक हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, तो हमारे पास जो उसकी डाटा टाइप होती है वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, C++ है, तो उसमें हमें डाटा टाइप बतानी होती है कि ये जो वेरिएबल हमने बनाया है, न्यू बिल्ड किया है, तो इसकी डाटा टाइप क्या है, इसके अंदर कौन सा डाटा होगा, कौन सी टाइप का डाटा होगा। बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में हमें ये बताना पड़ता है पहले से, लेकिन पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन हम कुछ केसेस में जब हम कोई डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, जब हम कोई प्रोडक्शन लेवल की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, या फिर कोई कोड लिख रहे होते हैं, लाइक हमने 200 लाइन्स का 300 लाइन्स का कोड लिखना है, तो फिर हम वहाँ पर देखते हैं, जब एडवांस लेवल की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें अपने वेरिएबल के साथ, अपने डाटा के साथ डाटा टाइप भी डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक हो गया। जैसे हमने str पढ़ी, या फिर int है और फ्लोट है, तो हमें ये बताना पड़ता है कि हमारा जो डाटा है वो इस टाइप का है। वो क्यों बताना पड़ता है डेवलपमेंट लेवल के प्रोग्रामिंग के लिए? क्योंकि हमें कोड बहुत ज़्यादा लिखना होता है, और हम चाहते होते हैं कि हमारे पास जो जितना भी कोड है ये एक एफिशिएंटली हैंडल हो जाए, एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज्ड वे में हमारे पास ये जो कोड है हमारे पास रन हो, एग्जीक्यूट हो,
اور ہمارے پاس ایرر نہ آئے، تو اس لیے ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں. اور اے آئی کے اندر بھی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر جب ہم جین اے آئی کی کوڈنگ کرتے ہیں، جب ہم ایڈوانس لیول کی کوڈنگ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم سمپل سا ہم نے ایل ایل ایم اٹھایا اور اس کو یوز کیا اور ہم نے اپلیکیشن بنا دی، ایک سمپل سی کوڈنگ ہے. لیکن جب ہم ایڈوانس لیول کی کوڈنگ کرتے ہیں اے آئی کے اندر، وہاں پر یہ پوائنٹ لازمی ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر ڈیٹا کلاسز یوز کرتے ہیں، ہم وہاں پر ڈیٹا ٹائپس یوز کرتے ہیں، ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے اور بھی کافی سارے ٹول یوز کرتے ہیں. صرف ڈیٹا ٹائپ تک ہم محدود نہیں رہتے، اس سے ہم بہت زیادہ ایڈوانس لیول کی ہم پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تک کلیئر ہے سب؟ یہاں تک کسی کو کوئی کوشچن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. اینی ون؟ تو چلے ہم آج کا سیشن اب ہم اینڈ کرتے ہیں. باقی سر عمر آپ نے کچھ بتانا ہے، کچھ اناؤنس کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. باقی میم آمنہ کو میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کافی اچھا ایکسپلین کیا، کافی اچھا پریزنٹ کیا انہوں نے. شاید ان کا پہلا سیشن تھا شاید آج پریزنٹ کرنے کا، تو انہوں نے کافی اچھا پریزنٹ کیا. سر میں نے آپ جی سے بات جی 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 مکمل کریں آپ. یار میں نے عمر بھائی آپ کو بھی ریکویسٹ کی تھی یار کہ نا مطلب کہ ہم کچھ لڑکے ہیں جو جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو ہماری ٹائمنگ بھی اس طرح سے ہے کہ مطلب کہ رات کی ٹائمنگ ہے، کیونکہ وہ یو ایس کمپنیز ہیں تو وہ پھر ٹائمنگ اس حساب سے ہماری. تو وہاں پہ بھی مطلب کہ ہمیں پرسنل لیپ ٹاپس وغیرہ، سیل فونس وغیرہ الاؤ نہیں ہے کہ ہم لے کے جا سکیں. ڈاٹا سیکیورٹی ان کی وہاں پہ ہے کچھ رولس وغیرہ، کیونکہ میڈیکل بلنگس کی کمپنیز ہیں. تو سر کلاس لینا نا مشکل ہوتا ہے، مطلب کہ مجھے 5 دن میری مطلب کہ جاب ہوتی ہے وہ. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ لیکچرز وغیرہ ہمیں اگر گروپ میں پرووائڈ